اگلا سوال بھلوال سے حاجی اعظم نے واٹس ایپ پر سوال بھیجا ہے کہ میں نے 8-9 برس پہلے اپنے سے آدھی عمر کی خاتون سے شادی کر لی تھی، جس پر میری پہلی بیوی اور بیٹیاں مجھ سے ناراض ہیں، جبکہ میں ان کے بچوں کی تعلیم اور دیگر معاملات میں کبھی غفلت نہیں برتی۔ بیوی اور بیٹیوں کو حج بھی کروایا ہے، لیکن 8-9 سال سے میرا اپنی بیوی سے کوئی تعلق قائم نہیں ہوا۔ ایسے میں میری رہنمائی فرمائیں کہ کیا وہ اب بھی میری بیوی ہے یا ہمارا نکاح ختم ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال میں نے جو واٹس ایپ پہ آیا تھا اس کو بغور سنا۔ یاد رکھیں کہ حلال کام کے اوپر کسی کو ملامت کرنا یہ غلط ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے پارہ نمبر 18 کے اندر الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ مرد حضرات میں مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ مرد حضرات جو ہیں ان کو ان کی ازواج اور جو ان کے ملکیت کے اندر ہیں لونڈیاں، چونکہ آج کل وہ تو زمانہ نہیں رہا، تاہم ازواج کے حوالے سے یا حلال کام کے حوالے سے ان کو ملامت نہیں کی جاتی۔ جو بندہ بھی کسی کو اس وجہ سے ملامت کرتا ہے کہ اس نے دوسری شادی کر لی، تیسری، چوتھی، بھائی اگر وہ ان کے حقوق پورے ادا کر رہا ہے، جیسا کہ انہوں نے سوال کے اندر بھی کہا کہ میں سب کے حقوق ادا کر رہا ہوں، بیٹیوں کی پرورش بھی کی ہے، ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے، تو جب یہ سارے معاملات آپ نے کر لیے ہیں تو آپ کی بیٹیوں کو اور آپ کی پہلی بیوی کو اسلام کے حوالے سے تعلیمات حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا نہیں ہے مرد کو۔ ہمارے ہاں بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی بندہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں 1000 مرتبہ توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگ کے یہ بات کر رہا ہوں، چونکہ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، اس وجہ سے مجبوراً بیان کرنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے علاوہ اللہ نہ کرے کہ ہزارہ گرلز فرینڈز بھی رکھ لے نا، تو اس کو ملامت نہیں کی جاتی۔ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، روشن خیالی کے معاملات ہیں، زندگی گزارنی ہے، اس کی فلاں فرینڈ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ حلال طریقے سے نکاح کر لے تو جناب ایک بہت بڑے اعتراضات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ بیچارہ توبہ استغفار کر جاتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ پیارے بھائی یاد رکھیں، میں تمام سننے والوں سے یہ التجا کروں گا کہ اسلام کی تعلیمات کو حاصل کریں۔ یہ اسلامک تعلیمات ہمارے لیے ہیں۔ ایک بندہ حلال کام کر رہا ہے تو کبھی بھی اس کو اس بات پر ملامت نہ کریں، کیونکہ قرآن کہتا ہے ملامت نہیں کی جاتی، بلکہ یہاں تک فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے، یہ ایک فقہی جزیہ ہے، اس کو مد نظر رکھیں گے تو بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے پاس 4 بیویاں تھیں اور اس کے پاس جناب 1000 لونڈیاں تھیں، اور اس نے ایک اور لونڈی خریدنے کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ کر لیا، تو اس کو ملامت کرنے والے کے حوالے سے کفر تک کا اندیشہ ہے۔ اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ قرآن کہتا ہے ان کو ملامت نہیں کی جاتی، اور کوئی بندہ جو ملامت کر رہا ہے وہ قرآن کی صریح آیت کا انکار کر رہا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور حلال کام کے اوپر ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ جو آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا میرا نکاح میری پہلی بیوی سے ختم ہو گیا، تو بالکل نہیں ختم ہوا۔ آپ چاہے 10 سال بھی اپنی بیوی کے قریب نہ جائیں، اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ چاہے آپ 10 سال تک بھی اپنی بیوی کے قریب نہ جائیں، تب بھی آپ کا نکاح اسی طرح باقی ہے۔ شرعی طور پر طلاق کا حق مرد کے پاس ہوتا ہے یا خاتون کے پاس خلا لینے کا حق ہوتا ہے، وہ بھی ایک طرح سے طلاق بائن ہوتی ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی یاد رکھیں خلا شرعی تب نافذ ہوگا کہ جب مرد طلاق دے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ بڑے احسن طریقے کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو، اپنی پہلی بیوی کو سمجھائیں، یہ پروگرام دکھائیں، انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو اس بات کی سمجھ ضرور آئے گی۔ جی شکریہ مفتی صاحب، آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیجتے ہیں۔ امید ہے کہ مفتی صاحب کی قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے، اگر کسی بھی دینی اور شرعی اور اخلاقی معاملے میں آپ رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، اور آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں،
اور واٹس ایپ پر جو لوگ ہمیں میسیج بھیجتے ہیں ان کے لیے بھی گزارش کر دوں کہ وہ کالز نہ کریں، صرف وائس نوٹ بھیجیں یا میسیج لکھ کر بھیجیں، ہم آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کر کے اس کا مکمل حل بتائیں گے۔ اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔